کانٹریکٹ میرج جو ہے اس کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کیا اس کی اجازت ہے ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں؟ ہاں، یہ جو کانٹریکٹ میرج ہے، ایک تو ہوتی ہے کہ آپ واقعی نکاح کرتے ہیں اور اس میں نکاح کے لیے کوئی وقت متعین کر لیتے ہیں پیسے کے بدلے میں. اس کو شرعی اصطلاح میں متعہ کہتے ہیں، جو شروع اسلام میں جائز تھا، پھر سرکار نے منع کیا، پھر جائز ہوا اور پھر قیامت تک کے لیے منع کر دیا گیا. جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا اس کے بعد سرکار نے قیامت تک کے لیے منع کر دیا. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک عورت سے کہے میں تم سے 1 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں اور اتنے تمہیں پیسے دوں گا یہ. اور ایک ہوتا ہے پیپر میرج ہوتی ہے باہر، اس میں نکاح وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، صرف وہاں کی نیشنلٹی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے وہ کسی عورت سے پیپر پہ شادی کرتے ہیں، ایک پیپر ورک کر لیتے ہیں اور اس کو پیسے دیتے ہیں، لڑکی اپنے راستے پہ نکل جاتی ہے، مرد اپنے راستے پہ نکل جاتا ہے. یہ تو دھوکہ اور فراڈ ہے. اور اس میں ایک اور صورت یہ بھی خطرناک ہے کہ بعض اوقات اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ میں پہلے سے میری کوئی بیوی نہیں ہے تو میں نے طلاق دے دی. اگر کوئی نہیں ہے تو چلے تو جھوٹ ہے، اور اگر یہ ہے کہ تھی میں نے اس کو طلاق دے دی تو فوراً طلاق پڑ جائے گی چاہے اس کا ارادہ نہ ہو. ایک اور خطرناک صورت جو مجھ سے پوچھی یو کے اندر ایک شخص نے کہ میں نے کورین عورت سے اسی طرح پیپر میرج کی اور ہم دونوں نے ایک فلیٹ شیئرنگ پہ رکھ لیا. پہلے یہ سوچا تھا کہ پپو ہوں میں بالکل وقت کا خواجہ حسن بصری، لیکن کہاں رہا خواجہ بصری، نہ خواجہ رہا نہ حسن نہ بصری، سب ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ کچھ عرصے بعد زنا میں مبتلا ہو گیا. اب کہتے ہیں صاحب میں اتنا ڈپریشن میں ہوں، ضمیر کی ملامت میں ہوں کہ میں نے تو خالی ویسے سوچا تھا ہم شیئرنگ پہ روم لے لیں گے، اب یہ ہو گیا. تو لازم بات ہے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ دست بوسی تو کرنے سے رہیں، وہ لازم بات ہے ڈنگی ماریں گے، وہی ہوا پھر یہاں پر. اچھا وہ سب ایک ریلیونٹ اس سے ایک سوال اور ہے، مسیار بھی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ عرب دنیا میں اس کو بھی وہ کنسیڈر کیا ہے، وہ بات ہوتی ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. دیکھیں مختلف قسم کے نکاح جو ہیں، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا اس نکاح کو بنیاد بنائیں، باقی سارے نکاحوں کو ختم کر دیں. یہ نکاح موقت بھی ہوتا ہے کہ وقت کے لیے بس اس میں پیسہ نہیں ہوتا، نکاح موقت کر لیتے ہیں. اس طرح نکاح شغار بھی ہوتا ہے. نکاح شغار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو وٹا سٹا ہوتا ہے نا، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے، شرط یہ ہوتی ہے کہ جی تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، یعنی میں سے نکاح کر لو، اپنی بہن کا سمجھ، میں اپنی بہن کا تمہارے ساتھ کر لیتا ہوں اور یہ نکاح کرنا ہی مہر ہوگا. اچھا یہ نکاح شغار، یہ تب بنتا ہے. وٹا سٹا منع نہیں ہے، وہ شغار نہیں ہے، یہ ہے شغار. تو اس طرح جو جتنی بھی نئی نئی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ایک نئی کنڈیشن لگائی جاتی ہے، سب سے پہلے اس میں علماء سے معلوم کیا جائے، اگر وہ پرمیشن دیں تو کریں، ورنہ جس طریقے سے تجارت میں ہم نے کل مال حرام پہ بات کی، اس سے مال حرام ہو جاتا ہے، زندگی تباہ ہوتی ہے. ایسے جو اگر نکاح حرام ہو جائے اس سے بھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اب جیسے بھی ایک مجھے میرے شاگرد ہے، عالم ہے، سندھی بچہ ہے، اس نے کہا ہمارے گاؤں میں ایسے نکاح ہوتا ہے کہ جا کے وہ لڑکی سے کان میں پوچھتے ہیں تمہارا نکاح فلاں سے کر دیں. اچھا گواہ کھڑے ہو یہاں پہ ٹوٹرو، انہوں نے بتا دیا ہاں کر دیں جی. آگے پھر دولہا کے کان میں کہتے ہیں ہم نے تیرا نکاح فلاں سے کر دیا. گواہ نہیں سن رہا. اچھا کہتے ہیں اس لیے تاکہ کسی کی بچی کا نام اجنبیوں کے سامنے نہ آئے. واہ سبحان اللہ. اسکول میں جائے، کالج میں جائے، حج پہ جائے تو فوٹو بھی کھینچے، سب ہو. یہ تو نکاح فاسد اگر گواہوں نے نہیں سنا تو بھی بتاؤ، کریں گے ہمارے تو پورے گاؤں میں سب کے نکاح ایسے ہیں. اور نکاح فاسد میں جسمانی تعلق حرام ہوتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے ولد الحرام ہوتے ہیں. ولد زنا نہیں ہے، ولد الحرام. یہ جہالتیں جو ہیں کہ ہم نئی نئی پھلجڑیاں نکال لیتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نتیجے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے.